یہ بھائی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مرغے کا کاروبار کرتا ہوں، ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ بعض اوقات جیسے میں ہوتا ہوں تو بھائی کہتا ہے کہ یہ اپنے مرغے سیل کرو، کبھی کسی مرغے کے بارے میں کہہ دیتا ہے یہ تمہارا مرغہ بہت اچھا ہے، تو کیا اس طرح بھائی کے کہنے سے وہ مرغہ تحفتاً مجھے مل جاتا ہے، وہ میرا ہو جاتا ہے، شرکت کا نہیں رہتا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے ہاں عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنا کاروبار چل رہا ہے، یہ تو شرکت کی گاڑی ہوتی ہے لیکن تمہاری گاڑی جیسے رینٹا کار پہ چل رہی ہوتی ہے، رینٹ پہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کہہ دینے سے ہبہ نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیں، ہبہ یعنی گفٹ، تحفہ، یہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو تحفتاً دی اور اس میں اسے مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دے۔ آپ چاہیں اس کو کھائیں، پئیں، بیچیں، کسی اور کو تحفے میں دیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب اس حد تک مالک بنا دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ جو چیز ہوگی وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن یہ بالغ کا حکم ہے، نابالغ کا نہیں۔ نابالغ کے لیے تو اگر ماں باپ کوئی چیز خریدتے ہیں، جیسی خریدیں گے اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے آپ نے فزیکلی طور پہ اس کے قبضے میں نہ دی ہو۔ تو یہ اگر آپ کے بھائی نے کہا بھی تو ویسے ایک بات تو یہ شرکت کا ہے، کوئی بھائی کی مکمل ملکیت اس میں نہیں ہے بلکہ دونوں کی آپ کی ملکیت اس میں شامل ہیں۔ اور اگر آپ یوں فرض کر لیں کہ ہم نے دو جگہ مرغے رکھے ہوئے ہیں، ایک جگہ بھائی کے ایک جگہ میرے ہیں اور بکتے ہیں تو پھر ہم برابر شیئر کر لیتے ہیں، اس صورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ اپنے مرغے کے بارے میں کہہ دے تو آپ اس کے مالک ہو جائیں، جب تک کہ وہ آپ کے قبضے میں دے کر مکمل تصرف کا اختیار نہ دے دے، وہ مرغہ بھائی کا ہی رہے گا۔ دیکھیں اگر زندہ بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے ساتھ تمام یہ شرعی احکام وابستہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا نام رکھنا تھا، اور اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اذان ہو سکے، کوئی بات نہیں، اس کو آپ غسل بھی دیں، اسے کفن میں، اور باقاعدہ کوئی سنت کے مطابق کفن نہیں، کپڑے میں بھی آپ لپیٹ سکتے ہیں، اور اسے باقاعدہ اس کی جنازے کی نماز آپ کو پڑھنی ہوگی اور اس کو دفنائیں، کیونکہ وہ زندہ بچہ پیدا ہوا ہے تو تمام شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مجھے ایک باہر کا ویزا ملا ہے لیکن جس جاب کے بیس کے اوپر ملا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شراب سرو کرنی ہوگی، ٹیبلوں تک پہنچانی ہوگی، تو کیا حکم شرع ہوگا، یہ جاب میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں ہم تو اس کو منع ہی کرتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ظاہر ہے کہ شراب پینے والے، پلانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، لانے والے، لے جانے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو آپ بالکل اس چیز سے اپنے آپ کو دور کریں، کوئی اور جاب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ ہمارے کراچی کے بڑے ہاسپٹل کا انہوں نے نام لیا کہ میں اس کے شعبہ اطفال میں تحقیقی کام کرتا ہوں، تو ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے جسم کے مختلف جگہ کے نمونے حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے دماغ ہے، جگر ہے، سینہ، اس کے ٹیشو لیتے ہیں اور خون لیتے ہیں، کمر کی ہڈی کا پانی نکالتے ہیں، بعض اوقات ناک کی رطوبت اور اسی طرح اس کی پوٹی وغیرہ جو ہوتی ہے ان کے نمونے لیتے ہیں، اور یہ روئی اور تھیلی وغیرہ، روئی اور سوئی سے لیتے ہیں بس، اور اس میں ایک تھیلی وغیرہ ہوتی ہے اس میں رکھے جاتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کا علاج تجویز کیا جا سکے، انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے، اور اسی طرح یہ جاننا کہ کیوں آخری بچے فوت ہوئے ہیں، شرح اموات اتنی زیادہ کیوں ہیں، اس کے اسباب جاننے کے لیے، تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ دیکھیں اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے تو پھر حتی الامکان میت کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اب اگر فرض کر لیں کہ آپ کو اس تحقیق کی حاجت نہ ہو، اس طور پر کہ باہر تحقیقات ہو چکی ہیں، وہاں پر نتائج مرتب ہو چکے ہیں، رزلٹ نکل چکے ہیں، اور وہ آپ کے پاس تھیوری تمام آ چکی ہے، تو پھر تو آپ کو اسی پر اپنے آگے عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہاں یہ بیماریاں نہیں ہیں، ایشیائی علاقوں کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، تو صرف اتنی سے ایک ٹشو حاصل کرنا کہ سوئی سے آپ نے اس کو نکال لیا، حاصل کر لیا، اس کی گنجائش بالکل نکلے گی، اور یہ ایک آئندہ جو ہے ضرورت اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے جو عملی قدم آپ اٹھا رہے ہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرے گی، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کاروبار میں جب آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی 2 بڑی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے طرف بھی سے بھی پیسہ ہے اور سامنے والا بھی پیسہ ملا رہا ہے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے، اور اگر صرف آپ پیسہ دیتی ہیں اور ان کی محنت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں مداربت۔ شرکت کے اندر یا مداربت، ان میں پروفٹ کا ریشو طے کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ اپنے ثوابدید پر ہوتا ہے، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بھی پروفٹ ہوا 20% آپ کا، ان کا ہوگا 20% آپ کا، اسی طرح مداربت کے اندر یہ ذہن میں رکھیں۔ اور
لیکن نقصان جو ہوتا ہے وہ شریعت نے اس کو فکس رکھ لیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شرکت ہے تو شرکت میں جتنی انویسٹمنٹ ہوگی نقصان بھی اتنا ہی برداشت کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نے 80 لاکھ میں لایا، آپ نے 20، تو 80-20 کا ریشو ہے، نقصان ہوگا تو آپ 20% نقصان برداشت کریں گے اور 80% مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اگر میں اس کو بدل دیتا ہوں تو یہ شرکت فاسدہ ہو جائے گی۔ اور مداربت کے اندر جو ہوتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو مدارب کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر نقصان ہوتا ہے تو اصول شرع یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نقصان کو اگر پروفٹ ہوا ہے تو اس سے پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مدارب نے 2 جگہ انویسٹمنٹ کی، ایک جگہ سے 1 لاکھ روپے نفع ہوا اور دوسری جگہ 1 لاکھ لاس ہوا، تو یہ پورا 1 لاکھ اس نقصان کو پورا کرنے میں لگا دیں گے، نہ مدارب کو ملے گا نہ آپ کو ملے گا۔ اور فرض کر لیں 2 لاکھ پروفٹ ہوا، ادھر 1 لاکھ نقصان، تو 1 لاکھ سے نقصان پورا کریں گے اور پھر یہ 1 لاکھ آپ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر صرف نقصان ہوا، پروفٹ ہوا ہی نہیں، تو یاد رکھیں یہ رب المال کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر مدارب نے کوئی کوتاہی نہیں کی، دیانتداری سے کام کیا ہے، تو پھر نقصان رب المال کو، انویسٹر کو کرنا پڑتا ہے، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی یا اس نے آفر کی کہ آپ پیسہ دیں، ہم کام کریں گے، نقصان ہوگا سب ہمارا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو اتنا پروفٹ دے دیں گے، بالکل غلط ہوگا، یہ مداربت فاسدہ ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے کہا کہ والد صاحب فوت ہو گئے اور کچھ لوگوں کا کنفرم ان پہ قرضہ تھا، لیکن میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر وہ جو قرض خواہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کر بھی دیں گے اور کبھی بھی وہ واپس آئے تو آپ کو بہرحال ان کو دینا پڑے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صدقہ وغیرہ کچھ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے والد صاحب کہہ گئے تھے یا کہیں لکھ گئے تھے کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اسے آپ اپنے پاس بس سمجھ لیں محفوظ رکھیں، جب وہ شخص کبھی آئے گا تو دے دیں، اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر یا تو پھر آپ آخری ٹائم میں جب آپ کو امید ہو کہ اب وہ بالکل نہیں آئے گا تو صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر والد صاحب جانیں اور وہ جانیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرضہ جو ادا کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ایک وارث اپنے اس سے نہیں کرے گا، بلکہ ترکے کے اندر بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے وہ ترکے میں سے کی جاتی ہے، وہ اگر وارث کوئی ایک کرنا چاہے کہ نہیں میں کر دیتا ہوں چلو تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اگر کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو اسی ترکے میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی مالی وصیت کی تھی تو 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو قرضہ ہے وہ آپ اپنے پاس سے ادا نہیں کریں گے، جو ترکہ والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں اسی میں سے اتنا پیسہ نکال کر رکھ دیں کہ وہ آئیں گے تو دے دیں گے، یا پھر اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں کر دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی وہ واپس آئیں گے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر کوشش کریں رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کسی طریقے سے رابطہ ہو سکتا ہے، جیسے والد صاحب کے پرانے دوستوں سے آپ کانٹیکٹ کریں قریبی سے تو مل جاتا ہے، آخر چین مل جاتی ہے، تو اس طرح کر کے انہیں واپس ہی کر دیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ تو کر سکتے ہیں بالکل، اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، صرف اتنا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، یعنی اس صورت میں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، بس اتنا کریں جیسے آپ چہرہ دھوئیں تو پھر ذرا ہاتھ دھونے سے پہلے کسی تولیہ وغیرہ سے ہلکے ہلکا قطرات جو ٹپک رہے ہیں ان کو روک دیں، یعنی اتنا پونچھ لیں کہ مکمل خشک بھی نہ کریں لیکن قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر جب آپ ہاتھ وغیرہ دھوئیں گے قطرے آپ کے کپڑوں پہ گریں گے تو یہ کپڑوں کا یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، ناپاک نہیں کہتے اس کو، مستعمل کہتے ہیں، یہ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ اور نجاست حکمیہ یعنی ایسی نجاست جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کے ساتھ ٹپک رہا ہوتا ہے، تو کپڑوں پہ گرانا اس کو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ دونوں ہاتھ دھو لیں تو پھر تھوڑا تھوڑا خشک کر لیں تاکہ جب آپ سر کا مسح کریں تو نہ گرے، اور اس طرح پاؤں دھوئیں تو آپ کے کپڑوں پر یہ نہ لگے، تو پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے اگر تھوڑی بہت جگہ ہو ایک آدھ کوئی نلکا لگا کر اور وضو خانہ سا بنا لیں چھوٹا سا تاکہ اس پہ بیٹھ کر آرام سے وضو کر سکیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں خواتین جو ہیں وہ ڈرامے دیکھتی ہیں اور ڈراموں میں بعض اوقات ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس کا پریکٹیکل جب وہ گھر میں کرتی ہیں تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہم کس طریقے سے عورتوں کو سنبھالیں اور یہ ڈرامے دیکھنے دیں یا نہ دیکھنے دیں؟ دیکھیں قطع نظر اس کے کہ ڈرامہ مطلب کس چیز پر مشتمل ہے، اس طرح کے کھیل تماشوں میں مشغول ہونا اور اتنا مشغول ہو جانا کہ انسان کو نماز کی پرواہ نہ ہو لیکن ڈرامے کی قسطیں نکلنی چاہیے، قرآن پاک کبھی نہ کھولے لیکن ڈرامے کی تمام قسطیں پوری ہونی چاہیے،
اس طرح کا انہماق اور مشغولیت شریعت بالکل محبوب نہیں رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں فرض کر لیں ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں یا بچے ہیں ان میں منفی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تھاٹس غلط قسم کے آ رہے ہیں، یا ان کی حرکتیں غلط ہو گئیں، جیلسی پیدا ہو رہی ہے، یا چلاکیاں جو یہ خاص طور پہ ہماری خواتین ہوتی ہیں، ناراض نہ ہو ہماری بہنیں، کہ ساس جو ہے وہ بہو کے اوپر اپنے تیر آزما رہی ہے تجربے کے، اور بہو جو ہے وہ فریش ذہن کے ساتھ اپنی اولڈ مدر ان لا کے خلاف وہ پلاننگ کر رہی ہے، بھابیاں مل گئی ہیں آپس میں، ساری دیورانی جٹھانیاں نندے ایک طرف ہو گئی ہیں، گھر میں اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اس قسم کے معاملات منفی اثرات آ رہے ہیں تو بالکل آپ ان سے روکیں اور سختی کے ساتھ روکیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی پازیٹیو ہوتی ہیں کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جیسے معاشرے کی بہت ساری تصاویر ایسی ہوتی ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی برائیاں کہ وہ بعض اوقات نہ گھر والے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اسکول کالج میں خاص طور پہ کوئی ہمارے سلیبس وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے بھولے بھالے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو ایک رزلٹ تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے بچے ان خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں جب اسی طرح کا کوئی پریکٹیکل باہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن اس موہوم چیز کی تلاش میں اور یقینی طور پہ بہت سارے نقصانات کو برداشت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی خراب چیز ہے، کوئی غلط کسی پر ظلم ہو رہا ہے کچھ، تو وہاں کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں لیکن ہم کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ہمارے علماء نے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حرام چیز کا تماشا بھی حرام ہے، لہٰذا اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا تو آپ آگے بڑھ کے اس کو روکیں، اور اگر آپ نہیں روکتے تو پھر آپ کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہیں کہ وہاں پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ وہاں سے اٹھ کے نہیں جا سکتے، تو پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ بھی روایات کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہے لیکن دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں، یعنی اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں غلط کام ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اس سے ہمارے وہ تمام بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، دوسری جگہوں پر، یا ظلم کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ دل میں اس کو برا بھی نہیں جانتے سب کچھ، بلکہ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہیں گویا کہ وہاں موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے تو بالکل نہ کھڑے ہوں، تماشا دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور خدا نہ یعنی اگر آپ تماشا دیکھیں گے آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو دل میں بالکل اس کو برا جانیں، اچھا نہیں سمجھیے گا ورنہ گناہ گار ہوں گے، اور نہیں جا سکتے تو دل میں کم از کم برا جانتے رہیں۔